السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم پڑھیں گے مضمون اردو۔ آج ہم سبق نمبر 20 صبر کا پھل پڑھیں گے۔ نانی اماں عشاء کی نماز پڑھ کر جو ہی اپنی چارپائی پر آ کر بیٹھی، بچوں نے انہیں گھیر لیا۔ سب ایک ساتھ چلانے لگے، نانی اماں کہانی، نانی اماں کہانی۔ سناتی ہوں، ذرا دم تو لو، اور تم لوگ اس طرح شور مچاؤ گے تو کیسے سناؤں گی؟ اچھا، چڑی میڑی چپ، اسما نے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ سب بچے خاموش ہو گئے۔ نانی اماں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور پوچھا، بتاؤ کون سی کہانی سنو گے؟ پریوں کی کہانی، عارف بولا۔ نہیں جادوگر کی، رشیدہ بولی۔ نہیں جنگلی جانوروں کی، اسماعیل نے زور دے کر کہا۔ نانی اماں بولی، بچوں یہ کہانیاں تو تم ہمیشہ سنتے رہتے ہو، آج میں تمہیں ایک ایسے پیغمبر کی سچی کہانی سناتی ہوں جو بہت صبر والے تھے۔ تمام بچے ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے اور نانی اماں نے کہانی سنانا شروع کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر ہو گزرے ہیں۔ آپ بہت مالدار اور خوشحال تھے۔ آپ کی کئی اولادیں تھی، دنیا کی ساری نعمتیں آپ کو حاصل تھی، مگر آپ خدا کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہتے۔ غافل رہنا یعنی کیا بچوں؟ غافل رہنا یعنی لاپرواہ۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہتے تھے، یعنی وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں لاپرواہی نہیں کرتے تھے۔ آپ خوب دل لگا کر خدا کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی خاص خوبی یہ تھی کہ آپ اچھے دنوں میں خدا کا شکر ادا کرتے اور مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے، کبھی کسی بات کی شکایت نہ کرتے۔ بچوں، اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے نیک بندے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ نے آپ کو بڑے سخت امتحان میں ڈال دیا۔ اچانک مصیبت کی ایسی آندھی چلی کہ آپ کے ہرے بھرے کھیت اجڑ گئے، کھلیان اناج سے خالی ہو گئے، سارے مویشی مر گئے، بچے بیمار پڑ گئے، بیمار بھی ایسے کہ ایک ایک کر کے سب گزر گئے یعنی کیا بچوں؟ یعنی ایک ایک کر کے سب کا انتقال ہو گیا۔ مال و دولت ختم ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد آپ بھی سخت بیمار ہو گئے۔ آپ کو کوڑ کا مرض لاحق ہو گیا۔ کوڑ کا مرض یعنی کیا بچوں؟ کوڑ کا مرض ایک ایسا مرض ہوتا ہے جس میں جسم پر بچوں سفید سفید دھبے پڑ جاتے ہیں، تو آپ کو کوڑ کا مرض لاحق ہو گیا تھا۔ بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی بچوں کہ ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر دنیا والوں نے آپ سے منہ موڑ لیا، رشتہ داروں نے بھی ناتا توڑ لیا۔ ناتا یعنی کیا بچوں؟ یعنی وہ ان سے ملتے نہیں تھے، ان سے بات چیت اور ملنا جلنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ تھا تو وہ آپ کی نیک اور پاک باز بیوی تھی، وہ رات دن آپ کی خدمت اور دیکھ بھال میں لگی رہتی، ڈھارس بندھاتی۔ ڈھارس بندھانا یعنی کیا بچوں؟ یعنی وہ انہیں ہمت دیتی رہتی تھی، محنت مزدوری کر کے اپنے دکھیارے شوہر کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے مصیبت اور پریشانی کے ان حالات میں بھی خدا کی عبادت ترک نہ کی۔ ترک کرنا یعنی کیا بچوں؟ ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے مصیبت اور پریشانی کے ان حالات میں بھی خدا کی عبادت ترک نہ کی، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا نہیں چھوڑی۔ ہر وقت آپ کی زبان پر خدا کا ذکر ہوتا۔ آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ ہر تکلیف کے بعد راحت ملتی ہے، خدا مجھے صبر کا پھل ضرور دے گا۔
آخر خدا کو حضرت ایوب علیہ السلام کے حال پر رحم آ ہی گیا. آپ کی آزمائش کے دن ختم ہو گئے. ایک دن خدا کے حکم سے زمین سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا. چشمہ یعنی کیا بچوں؟ یعنی زمین سے پانی آیا. خدا نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس چشمے کا پانی پیو اور اس سے غسل کرو. آپ روزانہ یہ پانی پیتے اور غسل فرماتے. خدا کی قدرت سے رفتہ رفتہ آپ کا مرض دور ہوتا گیا. ایک دن آپ پوری طرح صحت یاب ہو گئے. آپ کے کھیت بھی ہرے بھرے ہو گئے. باغوں میں بہار آ گئی. دولت واپس مل گئی. غم کے بادل چھٹ گئے. زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی. حضرت ایوب علیہ السلام امتحان میں پورے اترے تھے. کہانی ختم ہونے کے بعد نانی اماں نے پوچھا، بچوں بتاؤ تم نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ اسما جو عمر میں سب سے بڑی اور سیانی تھی، سیانی یعنی کیا بچوں؟ سمجھدار تھی، بولی، نانی اماں ہم نے سیکھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. نانی اماں نے خوش ہو کر کہا، شاباش، جاؤ اب سب اپنے اپنے بستر پر جا کر سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے. بچوں نے نانی اماں کو سلام کیا اور سونے کے لیے چلے گئے. تو چلیے بچوں اب ہم اس سبق کے الفاظ معنی پڑھیں گے. دم لینا یعنی رکنا ٹھہرنا، غافل یعنی بے پرواہ، امتحان لینا یعنی آزمانا، مرض لاحق ہونا یعنی بیماری ہو جانا، منہ موڑنا یعنی توجہ نہ دینا، بے مروتی کرنا، ناتا توڑنا یعنی رشتہ ختم کرنا، تعلق نہ رکھنا، ڈھارس بندھانا یعنی تسلی دینا، ترک کرنا یعنی چھوڑنا، غم کے بادل چھٹنا یعنی غم دور ہونا، سیانی یعنی سمجھدار ہوشیار. اللہ حافظ.